محمد وبارک وسلم علیہ۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا بات بن پڑتی نہیں۔ ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج شعبان المعظم شریف کا آخری جمعہ ہے، بابرکت مہینہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کسے کہا؟ ایمان والو۔ ایمان نام ہے یقین کا، اعتماد کا، بھروسہ کا، سر تسلیم خم کرنے کا۔ ایمان کا لفظ یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ ایمان جو ہے، اس ایمان کے پھر تقاضے ہیں۔ ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کر لینا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل میں اگر وہ تصدیق نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا۔ اگر وہ دل میں تصدیق تو کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ کیونکہ جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا، اس کے تصدیق قلبی کا اظہار نہ ہوگا۔ جب اس کے تصدیق قلبی کا اظہار نہ ہو تو اسے کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد دل میں اس کو تصدیق کر لیا جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، یہ ساری ایمان کے اجزاء ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے۔ اللہ، اونچی آواز میں کہہ دو، اللہ ایک ہے۔
وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس کے ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کے افعال میں شریک ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، کسی لحاظ سے کوئی بھی رب ذوالجلال کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ لا یشتمل علیہ زمان، لا یشتمل علیہ مکان، ولا یجری علیہ زمان۔ اللہ رب العالمین مکان سے پاک ہے، کوئی مکان رب ذوالجلال کی ذات کو مشتمل نہیں ہے۔ جیسے ہم مسجد میں ہیں، مسجد نے ہماری وجود کو گھیرا ہوا ہے، مسجد سے باہر ہمارا وجود بولو نہیں ہے۔ اس وقت ہم مسجد میں ہیں، مسجد کی وسعت نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہمارا وجود چھوٹا ہے اور مسجد اس سے کہیں بڑی ہے، تو لہٰذا ہم مکان کے اندر سما سکتے ہیں، مکان کے اندر سما سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی ذات مکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ پھر ہم پر زمانہ جاری ہوتا ہے، کسی سے پوچھو عمر کتنی ہے، جواب دے گا کہ 1 سال کا، پھر 5 سال کا، پھر 10 سال کا، پھر 20 سال کا، پھر 50 سال کا، پھر 70 اور 80 100 بتا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دن بھی گزرا، پھر مہینہ گزرا، پھر سال گزرا، یہ زمانہ اس پر گزرتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات زمانہ کے جاری ہونے سے پاک ہے، چونکہ یہ زمانہ بھی مخلوق ہے، مکان بھی مخلوق ہے، اور یہ جتنی موجودات ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ رب ذوالجلال خالق ہے، اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات کی ضروریات سے پاک ہے۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اس سے پاک ہے۔ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دن رات کی ضرورت ہے، رب ذوالجلال اس سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا، ہر لحاظ سے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے اسلام کا بنیادی، جسے تمام انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی مخلوق کو سمجھاتے رہے۔ تمام انبیاء نے اللہ کی مخلوق کو یہی تعلیم دی کہ رب ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر کمزوری نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک پھر رب ذوالجلال کی جو ایمان باللہ ہے، اس کے 3 تقاضے ہیں، بنیادی 3 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا محبت الہی، دوسرا تقاضا ہے اطاعت الہی، تیسرا تقاضا ہے توکل علی اللہ۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لا کر رب ذوالجلال کو مانتا ہے، وہ رب سے محبت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لا کر اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک مانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کو ہر چیز پر کارساز مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، ہر چیز کو من جانب اللہ تسلیم کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال پر توکل بھی کرتا ہے۔ یہ بنیادی عقیدے۔ رب کائنات نے خود اس کا اظہار فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی یہ علامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شدت سے محبت کریں۔
اور اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شدت سے محبت کرتا ہے، پھر اس محبت کی علامت کیا ہے؟ من احب شیء اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کر کے رب ذوالجلال کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہی تو وہ محبت شاغر کے اوپر سے ہے، دل کے اندر سے نہیں۔ دل کے اندر سے محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سرشار رہتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سرشار رہتا ہے، رب ذوالجلال دنیا کائنات میں اس کے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے، رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کی جائے۔ خدا رب ذوالجلال کا نافرمان نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کے لیے بھی کہا گیا ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا فرمان بردار بن جاتا ہے۔ دعویٰ محبت کا کرے اور بات نہ مانے، یہ محبت میں سچا نہیں ہے، یہ محبت میں جھوٹا ہے، یہ محبت میں صادق نہیں ہے، یہ محبت میں کاذب ہے کہ محبت رب ذوالجلال کے ذات کے ساتھ کرے پھر رب ذوالجلال کی فرمان برداری نہ کرے، محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ کرے پھر رسول کریم کی فرمان برداری نہ کرے، محبت اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کرے اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رہے، محبت رسول کریم کے ذات کے ساتھ کرے اور حضور کریم کی شریعت سے باغی رہے، تو ایسے محب جتنے ملیں گے یہ صرف دعوے دار محب ہیں، دعویٰ تک محدود ہیں، حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے۔ ابھی جمعہ پڑھنے آئے ہیں، دیکھو مسجد کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ ادب اور احترام ہے مسجد کا، اور یہ ادب اور احترام ہے واعظ و نصیحت کا، یہ محبت ہے رب ذوالجلال کے ذات کے ساتھ۔ آپ کسی آفیسر کے گھر جاتے ہیں آفس میں، تو وہاں آپ کے کھڑے ہونے کا انداز آپ بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے خوف زدہ ہیں اس کی ہیبت اور جلال سے۔ ایک ایس ایچ او کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس انداز میں بیٹھتے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھ کر کتنے غفلت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں رب ذوالجلال کے ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ کوئی کمزور ضعیف العمر اگر کسی دیوار کا تقیہ لگا کے بیٹھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے ترتیب کے ساتھ صف میں بیٹھیں، جو مصطفیٰ کریم کی سنت ہے کہ آئیں اور صف میں جہاں پہلی صف میں جگہ ہو وہاں بیٹھیں، ترتیب کے ساتھ صف بناتے رہیں، جو شریعت کا تقاضا ڈسپلین کو واضح کرتا ہے، انسان کے بہترین نظم و ضبط کو برقرار رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس سے غافل ہو کر جہاں ٹیک لگانے کی جگہ دیکھتے ہیں تو وہاں ٹیک لگا کے سستی، کمزوری اور کاہلی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اسے دور رکھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کے کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور رب ذوالجلال کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو یوں سمجھایا، فرمایا من احب للہ وآتا للہ وابغض للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے محبت کی، محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، قرآن سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، نبی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، برگزیدہ بندے ولی کامل سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، دین سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، چونکہ یہ سب رب ذوالجلال کے مقرب ہیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ ہیں۔ ان سے محبت ہم اللہ کی محبت کے غرض سے کرتے ہیں۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، وابغض للہ،
اللہ کے لیے بغض رکھنا، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو، اپنی خواہشات کے لیے نہ ہو، اپنے مقاصد کے لیے نہ ہو، اپنے مفادات کے لیے نہ ہو۔ اگر محبت ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہو، عداوت ہو تو اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ ابو جہل سے مسلمانوں کو نفرت ہے تو یہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہی ہے، نہ ہم نے ابو جہل کو دیکھا ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی واسطہ اور تعلق ہوا ہے قائم، لیکن چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عداوت کے بازار کو گرم رکھا تھا، چونکہ ہم رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کا یہ تقاضا ہے جو آپ کے محبوب کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے آپ بھی اس سے بغض اور عداوت رکھ کر اسے دور رہے۔ تو یہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ، اگر کسی کو دیا جائے، عطا کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ومنع للہ، اگر کسی کو منع کر دیا جائے، نہ دیا جائے، وہ نہ دینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ یعنی ہم جب مال خرچ کریں تو ہم وہاں دیکھیں کہ جہاں اللہ کی خوشنودی ہے وہاں اپنا مال خرچ کریں، اور جہاں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے وہاں ہم اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک دیں۔ ہر جگہ نہیں، جہاں اللہ کی رضا ہے وہاں مال خرچ کریں گے، جہاں اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دینا بھی اللہ کے لیے ہے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے۔ کسی کو کچھ عطا کر دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو اگر کچھ نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے۔ یعنی دیکھ کر، یہ محسوس کر کے، یہ سمجھ کر کہ یہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے تو وہ دینا اللہ کے لیے ہے، اور وہاں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہاں اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے، وہاں نہ دینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ پھر رب ذوالجلال نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو وہ محبت ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے رب ذوالجلال کی محبت حاصل ہوگی، کون سا کام کریں جس سے اللہ رب العالمین ہم سے پیار کرنے لگ جائے، محبت فرمانے لگ جائے، ہمیں اپنا محبوب اور مقرب بنا لے۔ اس مسئلے کو بھی قرآن مجید نے حل کر دیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہودیوں کے بہت بڑے سردار کعب بن اشرف یہودی، جب اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ فلاح پاؤ گے، رسول کریم کی اتباع کرو رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے، اس نے کہہ دیا نحن احباؤہ و ابناؤہ، جواباً کہا کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، آپ کی دعوت سے پہلے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وَأَبْنَاؤُهُ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، معاذ اللہ، جس طرح باپ سے محبت کیا جاتا ہے اسی طرح ہم اللہ کو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر عزیر کے نسل سے ہیں، اسے ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ بات اس نے عجیب کی۔ اب اس چاہیے تھا کہ جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، لیکن جواب رب ذوالجلال نے دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح کے دعوے دار کو جواب دے کر اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، ان شرطیہ ہے،
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اس نے کہا تھا احباؤہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رب نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، صرف تمہارے کہنے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل نہیں ہوگی، تمہارا دعویٰ باطل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت پانا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ اے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے اس خام خیالی میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، جہنم کے گڑھے میں نہ گریں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنا نائب اور نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر اب کوئی ہماری محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، پیارا بننا چاہتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ تیری اتباع کرے، تیری اتباع کرے، پیروی کرے۔ اتباع طبعاً سے ہے، جس کا معنی ہے قدم پر قدم رکھنا، قدم پر، بولے قدم پر قدم رکھنا۔ مثلاً ایک آدمی چل رہا ہے، اس کے پیچھے اگر دوسرا چلنے لگے تو اس کے قدم کے نقش پر، نشان پر اپنا قدم رکھے تو قدموں اٹھانے کا فاصلہ برابر ہوگا، یعنی جس رفتار سے وہ جا رہا ہے اسی رفتار سے یہ جائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلو۔ جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ابھی تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب تم رسول کی اتباع کرو گے، جب تم رسول کی پیروی کرو گے، جب تم رسول کی غلامی اختیار کرو گے تو رب ذوالجلال کے محبوب بن جاؤ گے، وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنے کا اعلان فرما دے گا۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں یہ برکت ہے، اگر بشری تقاضے کے تحت متبع رسول سے کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، بتقاضے بشریت کے کوئی گناہ کر بیٹھے، رب ذوالجلال اپنی رحمت سے اسے بخش فرما دے گا، یا رب ذوالجلال اسے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے گا، وہ توبہ کر کے بخشا جائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، شرط یہ لگایا ہے کہ تم رسول کے بن جاؤ، رسول کے پیروی کرنے والے بن جاؤ، اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم رسول کے اتباع کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ اور تمہارے نام اعمال گناہوں میں سیاہ ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ اور جہنم کے گڑھے میں پھینک دیے جاؤ؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی حفاظت فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے کر تمہیں بخش فرما دے گا۔ تو عزیزان گرامی، وہ دو ٹوپی والوں کو کہہ دے خاموش رہیں۔ قرآن و حدیث کو سنیں، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہے۔ یہ گفتگو 2 منٹ باہر بھی کر سکتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پوری جماعت پہ میری نظر ہے، کبھی اگر کسی کو کچھ نہیں کہتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ ذرا متوجہ ہو کر قرآن سنیں۔ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہیں بخش فرما دے گا۔ اب ہے کوئی اللہ رب العالمین کی محبت چاہنے والا؟ سوال ہے کوئی؟ اتنا پیارا نسخہ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی محبت کو کیسے پایا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ رسول کی اتباع میں ہے۔ تم رسول کریم کی اتباع کرو۔ جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ رب العالمین تمہیں محبوب بنا لے گا۔ جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے تو بخشے جاؤ گے، جب تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے تو بخشے جاؤ گے۔ یہاں سے مسئلہ نکلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول کریم کے اتباع کرنے والے تھے یا نہیں؟ سوال پوچھتا ہوں، اتباع کرنے والے تھے یا نہیں؟ یقیناً تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم کی اتباع کرنے والے تھے تو محبوب خدا ٹھہرے، جب وہ محبوب خدا ٹھہرے تو وہ بخشے ہوئے بن گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق محبوب خدا بن جائے، جب حضرت ابوبکر صدیق متبع مصطفیٰ بن جائے، کسی کالے سیاہ پوش کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے کسی فیصلے پر اعتراض کر لے؟ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیے، وہ اتباع رسول میں سرشار تھے یا نہیں؟ یقیناً تھے، تو وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ جب وہ محبوب خدا ٹھہرے تو مغفور بھی ٹھہرے، بخشے ہوئے بھی بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 1400 سال کے بعد کوئی گناہوں میں لت پت ہو کر، دل کو مکمل سیاہ کر کے، ایمان اور عرفان سے خالی قلب لے کر کتے کی طرح صدیق جناب فاروق اعظم پر بھونکے تو اس کے بھونکنا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ فاروق اعظم کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح عثمان غنی ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، رب ذوالجلال کی محبت کو پا لیا، رب ذوالجلال سے بخشش کا انہوں نے پروانہ حاصل کر لیا۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، تو یہ قیامت تک آنے والی شخص کو کہا گیا کہ تم رسول کے اتباع کرو گے، خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ جنہوں نے عین اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ مصافحہ کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیہ لگا کے دیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کو پیش کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کو سیدھا کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے مصلی کو جھاڑا، جنہوں نے رسول کریم کو پانی پلایا، جنہوں نے حضور اکرم کے برتن کو دھویا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر سیکورٹری کے فرائض انجام دیتے رہے، پوری رات جاگتے رہے، جنہوں نے رسول کریم کے اشارے پر کافروں کے جمع غفیر میں گھس کر اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے ڈنکے بجاتے ہوئے شہادت سے سرشار ہوئے، وہ کوئی معمولی شخصیات تھے؟ وہ کوئی معمولی شخصیات تھے؟ تو وہ عظیم شخصیات تھے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب ذوالجلال نے انہیں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ جن کو نبی کے لیے اللہ رب العالمین چن لے، جن کو رب ذوالجلال رسول کریم کی اتباع کی توفیق دے دے، جنہیں خدمت کا موقع عنایت کر دے، تو وہ جتنے خادمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کی نزدیک بہت بلند اور بالا ہے۔ تو یہاں فرمایا یحببکم اللہ، رسول کی اتباع کرو گے تمہارے ساتھ اللہ محبت فرمائے گا۔ جب اللہ تم سے محبت فرمائے گا تو پھر تمہارے گناہوں کو بخش فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کس چیز میں ہے؟ چونکہ آپ کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی اتباع میں رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، بتائیے وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے، اونچی آواز میں کہہ دو، جس نے، مصطفیٰ کریم فرماتے من احیا سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کو زندہ رکھا بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی وکان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی محبت کو حاصل کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، اتباع کہتے ہیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے، پیروی کرنے کا، جیسا رسول نے کیا ویسا کرنا۔ پیروی بھی اسی چیز کا نام ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا،
یا جس چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا جس چیز سے نبی پاک نے روکا وہاں رکنا رسول کریم کی سنت ہے۔ جس چیز سے روکا وہاں سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے دیا اس پہ عمل کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، سوالات نہ کرو۔ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اتباع کرنے کے لیے پھر قرآن نے ہمیں وہ اسلوب دے دیا، وہ راستہ دے دیا کہ سیدھا سا راستہ ہے، جو نبی کہے وہ کرو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تمہاری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، تم غلام ہو، میرے محبوب تمہارے آقا ہے۔ غلام کا کام ہے آقا کی فرمان برداری کرے، جو کہے کرو، جہاں سے روکے تو رک جاؤ۔ یہی عمل صحابہ کرام کا تھا، جو نبی پاک نے کہا صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارکہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد شریف کے بیچ میں آگے بڑھنے کے ارادے سے کھڑا تھا کہ جگہ مل جائے میں اگلی صف میں پہنچوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ وہ دور کوئی شخص صحابی آ رہا تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے حکم ہے۔ حکم کسے تھا؟ جو قریب بیچ میں کھڑا ہے۔ نبی پاک نے کہا اجلس، بیٹھ جا، وہ دور والا بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت اور فرمان برداری کا جذبہ تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ آپ سے نہیں کہا گیا آپ مسجد میں جائیں، اندر کوئی کھڑا تھا، اللہ کے محبوب نے اسے کہا ہے بیٹھ جا، پھر وہ آگے آیا ہے، آگے صفوں میں جا کے جگہ لی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اتباع ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ غلامی ہے مصطفیٰ کریم کا۔ جب اس مقام پر وہ اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس پر ابھی وقت کافی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ثقفی نے جب کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں حضور سے بات چیت کروں۔ وہاں سے جب واپس گیا تو کافر کفار سرداروں نے ان سے پوچھا کہ وہاں گئے کیا باتیں ہوئیں؟ کہنے لگے باتیں تو بعد میں پوچھو، میں نے محمد کریم کے ساتھیوں میں وہ جذبہ اطاعت دیکھا ہے، وہ نہ کیسر کے ساتھیوں میں ہے نہ کسرا کے ساتھیوں میں۔ انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، کہتے کسی ایک کو اٹھتے سب ہیں، کہتے کسی ایک کو اٹھتے سب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے منہ مبارک سے لعاب باہر نکالتے ہیں، وہ لعاب زمین پر پھینکنے نہیں دیتے، صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ اتنی غلامی جو کسی کے ہاں نہیں دیکھی گئی ہے، جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس مقام والے لوگوں کا آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے، جو ہر وقت رسول کریم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام نے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کی اتباع کر کے محبت خداوندی کو حاصل کر لیا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ سورہ انفال ہے، صحابہ کے ذکر بیان کرتے کرتے رب ذوالجلال نے آخر میں یہ جملہ بیان کر کے آیت کو ختم کر دیا، فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے، عزت کی روزی ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی آمد پر بہت خوش ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شوق دلاتے تھے، رغبت دلاتے تھے روزہ رکھنے کی، افطار کرانے کی، سخاوت کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں پر نرمی فرمایا کرتے تھے، اپنی سخاوت کے دسترخوان کو وسیع فرمایا کرتے تھے، غمخواروں کی غمخواری میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لینے کی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، بڑھ چڑھ کر آپ اپنے قرب و جوار میں غربا کی امداد بھی کریں گے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں گے، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم کی سنت کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے